روٹی کپڑا اور مکان کی سیاست جو بھٹو نے کی تھی اور اسلامک سوشلزم کی بات ہوئی تھی تب بھی تو یہی تھا نا. وہاں پر قومیائی گئیں بہت ساری اس وقت بھی جو ہے وہ ملیں اور اس طرح سے, تو تب بھی تو سوشلزم کی بات اور لیفٹ کی بات تو تب بھی بہت تھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم. اچھا میں تو قومیانے پہ بلیو نہیں کرتا. یہ جو بھٹو صاحب نے کیا تھا غلط کیا تھا, اور انہوں نے کیا کس طرح تھا. وہ ایک جاگیردار تھے. دیکھیں اگر کسی ملک میں جب ہم بات کرتے ہیں نا ڈیموکریٹک پروگریسوزم کی, تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ لینڈ ریفارمز کریں. آپ انڈسٹریل ریفارمز بعد میں کرتے ہیں, پہلے آپ لینڈ ریفارمز کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوا. انہوں نے بھی تو کی تھی لینڈ ریفارمز کے, انہوں نے تو کی نہیں تھی. لے لی جائیں گی زمینیں, ہاں, اور ان کے ملازموں کے نام پہ کروا دی جائیں گی, اور ان کے بھائی بال بچے. انٹینشن تو تھی نا. دیکھیں اگر تو یہ بات ٹھیک ہوتی نا, بھٹو صاحب کے انڈر ہی واقعی ہوا ہوتا, تو شیخ رشید جو تھے وہ اتنے ڈسگرنٹلڈ نہ ہوتے. اور شیخ رشید کو آپ کو پتہ ہے نا, ان کو بے نظیر بھٹو جب آئیں تو انہوں نے شیخ رشید کو کہا کہ انکل آپ کا کام ختم ہو گیا ہے, آپ کا ایرا ختم ہو گیا ہے. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ شیخ رشید وہ آدمی تھے جنہوں نے لینڈ ریفارمز کا ٹھیکہ لیا تھا, بھٹو صاحب نے ان کو نہیں کرنے دیے تھے. اور جس طرح وہ ہو رہے تھے لینڈ ریفارمز, میں تو سمجھتا ہوں کہ 1977 میں جب ان کا تختہ الٹا گیا ہے, اور انہوں نے خود بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کے اندر, کہ میرا خیال یہ ہے کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے غریب اور امیر کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کی, جبکہ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ یا تو آپ غریب کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا امیر کے ساتھ, دونوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اسی لیے میں اس وقت کال کوٹری میں ہوں, اور اسی لیے مجھے پھانسی دی جا سکتی ہے. تو اب میں کہنا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر تو لینڈ ریفارمز ہوتے, اس کے بعد کوئی اسٹیٹ کیپٹلزم آتا پہلے, اور اس کے بعد انڈسٹری کیپٹلزم کے اسٹیٹ کیپٹلزم کے انڈر ریاست لگاتی, اور ریاست ہی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتی, ریاست کرتی. دیکھیں ایون امریکہ میں ریاست نے سڑکیں بنائی ہیں شروع میں, کہ وہ سو کینیزین کیپٹلزم تھا, اب تو فری مارکیٹ کیپٹلزم ہے. تو ایون ایڈوانس ملکوں میں جو کیپٹلسٹ ہیں وہاں پر بھی ریاست کا اتنا بڑا رول رہا ہے. ہم نے تو کبھی ریاست کو سمجھا کہ یار اس سے بس چیزیں لیتے جاؤ. تو میں نیشنلائز کرنے کی بات نہیں کرتا, میں الٹا یہ کہتا ہوں کہ آپ نیشنل انڈسٹریز اور بنائیں, اور نیشنلائز اس لیے نہ کریں انڈسٹریز کو کیونکہ پہلے سے وہ چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ ایک پیرلل سسٹم آف انڈسٹری ریاست کا کھڑا کرتے ہیں, اور پھر مارکیٹ میں ریاست کی انڈسٹری سے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے عام کیپٹلسٹ کو, تو وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یا وہ چھوڑ جائے گا یا وہ آپ سے زیادہ محنت کرے گا, تو ملک کو نہیں کہ فائدہ ہوگا. یہ انٹرمیڈیٹ سٹیج ہوتی ہے. بھٹو صاحب نے تو ایسا کیا نہیں. دوسری بات, ایک اور بات امپورٹنٹ ہے کہ بھٹو صاحب جاگیردار تھے, اور بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھے, اور بھٹو صاحب نے اس کے لیے بوٹ پالش شروع کر دی تھی ایوب خان کے زمانے سے. ان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے. یہ سب کو یہ ریکارڈڈ ہے. نہ تو میں نے کسی کو ڈیڈی کا بھی کہا ہے اپنے والد صاحب کے علاوہ, اور نہ ہی میں بوٹ پالش کرتا ہوں کسی کے, اور نہ ہی میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. میں تو الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا. وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے؟ ہاں جی. تو پھر کون کرے گا؟ یہ کیمرہ مین بن سکتا ہے نا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہماری پارٹی میں جب لوگ آ کے کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, اب دیکھیں نا اس کیمرہ مین کو کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اس کو ہمارا نظریہ سیکھنا پڑے گا. اگر نظریہ نہیں سیکھتا تو یہ لیڈر نہیں بن سکتا. ہمارے بھی تو کچھ پری ریکوزٹس ہیں نا جی. ایسی تھوڑی کہ کوئی آگے کہ جی مجھے ٹکٹ دے دیں تو ہم اس کو ٹکٹ دے دیں گے. ہم کہتے ہیں آئیں گے آپ لوگ ہی, لیکن آپ میں سے تو میرٹ پہ کوئی نہ کوئی آئے گا نا. تو اس میں ان کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ یار جب آپ منظم ہوتے ہیں کسی ایسی پارٹی میں تو آپ کراؤڈ فنڈنگ کرتے ہیں, جو کہ پاکستان میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے نا زلزلوں سیلابوں میں جب آپ چیریٹی کا کام کرنے جاتے ہیں نا کہیں پہ بھی, خاص طور پہ امریکہ انگلینڈ میں, اور آپ ان سے کہتے ہیں جی میں نے یہ چیزیں بنانی ہے, فائبر گلاس کے گھر بنانے ہیں زلزلے والے علاقوں میں نے سیلاب میں کام کرنا ہے, تو وہاں پہ مجھے یہ چیزیں چاہیے. تو وہ آپ کو کہتے ہیں کتنے پیسے چاہیے, وہ آپ کہتے ہیں اتنے. وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ پیسے کہاں یوز ہوئے. ان کا سٹیک انوالو ہو جاتا ہے اور آپ کو بتانا پڑتا ہے. یہاں پہ تو آپ لے لوں کہ جو مرضی کریں, ان لوگوں کو آپ کو بتانا پڑتا ہے. اسی طرح جب آپ پولیٹیکل پارٹی کے اندر فرض کریں 1 کروڑ آپ کی ممبرشپ ہو جائے ایک عوامی پارٹی کی, اور آپ ہر ایک سے 100 روپے دے رہے ہوں صرف مہینے کا, 100 روپیہ مہینہ, تو یہ بنتا ہے 1 ارب روپیہ مہینے کا, اور 12 ارب روپیہ سال کا, اور 60 ارب روپیہ 5 سال کا, صرف 1 کروڑ ممبرشپ کا. ٹھیک ہے. اگر تحریک چل پڑے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب یہ لوگ جو 100 روپیہ بھی دے رہے ہیں نا, اب اگر فرض کریں یہ کیمرہ مین ہمارا جو عاصم, اگر یہ مجھے 1200 روپیہ دے رہا ہے نا سال کا, یہ مجھے چھوڑے گا نہیں. یہ مجھے کہے گا بھائی
میں ٹھیک ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، آپ کی نظریہ نہیں پڑھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں نے جو ہے دلیری میرے اندر شاید اتنی نہیں ہے، میرے بال بچے ہیں تو میں بہت زیادہ آگے جا کے کام نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، مجھے بتائیں میرے دفتر میں آگے کہے گا، مطلب ہمارا جو بھی ذیلی دفتر ہوگا، کہ میرے پیسے کہاں یوز ہو رہے ہیں، یہ کہہ سکتا ہے. کراؤڈ فنڈنگ سے پارٹیز ایسی چلتی ہیں، جیسے لیبر پارٹی ہے، اس کو آج بھی ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی جو ہیں وہ فنڈ کرتے ہیں مہینہ، منتھلی، ان کے بینک سے کٹ جاتا ہے. تو ایسی پارٹیز، ایک تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا ماس ہوتا ہے، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے دیتا ہے اور بڑے پیسے آتے ہیں اور اس سے آپریشنز چلتے ہیں ان پارٹی سے. تو دوسری بات یہ کہ جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمارے کرائٹیریا 4 ہیں. پہلا ہے علم، اس کے بغیر آپ بڑے لیڈر نہیں بن سکتے. جب آپ نظریاتی گفتگو کریں گے ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی بھی سطح پہ پارٹی کی، تو آپ کے علم کو ہی سب سے امپورٹنس حاصل ہوگی نا، کہ آپ نے انڈسٹریل ریفارمز کرنے ہیں، آپ نے ایگریکلچر ریفارمز کرنے ہیں، آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس کی آپ نے پالیسی پیپرز لکھنے ہیں، تو ظاہری بات ہے. اس کے علاوہ پھر نظریاتی علیحدہ کہ آپ نے استادوں کی کتابیں پڑھنی ہیں. تو اب یہ سب سے پہلا کرائٹیریا ہے. لیکن اس کے بعد اور بھی ہیں. ایک کہ آپ دلیر ہیں اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں سب سے پہلے میں ہوں، مجھے پکڑو. تیسرا، ہم سمجھتے ہیں کہ درد مندی نظر آ جاتی ہے، آپ کی درد مندی آپ کی نظر آ جاتی ہے جب پارٹی میں آتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا دکھ رکھتا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا ہے. کیونکہ خود یہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اس کو پتہ ہے لوگ نہیں سنبھلے ہوئے. اور چوتھا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو منظم کرنے کی، اس کے اندر لوگوں کو جوڑنے کے لیے نا بڑی محبت چاہیے ہوتی ہے، بڑا پیار، بڑا خلوص اور بڑی قربانی. اور پھر اپنا ایٹیچیوڈ، اپنا بیہیویئر آپ کو عام انسان کے ساتھ بہت رکھنا، چاہے وہ آپ کو غصے میں بھی کچھ کہہ دینا تو آپ کی اس کی بات ماننی پڑتی ہے. تو یہ منظم کرنے کی جرت کی اس کے اندر ایک ایبیلٹی ہو. ان 4 کرائٹیریا پہ وہ لیڈرشپ کے لیے لڑے گا. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہیں، ہم صرف ویٹ کریں گے ان میں سے کون لوگ ہیں جو، اور الیکشن وہ اپنے پیسوں سے نہیں لڑے گا، الیکشن وہ پارٹی کے پیسوں سے لڑے گا، جو کہ پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے. پاکستان میں کہاں ہوتا ہے ایسے. ابھی میں آخری مثال دیتا ہوں آپ کو. امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر، جو کہ اچھی خاصی ہمارے سے تو بہت زیادہ امیر پارٹی ہے، اس کے اندر برنی سینڈرز کو پارٹی نے پیسے نہیں اتنے دیے. ظاہری بات ہے، پارٹی بھی کیپٹلسٹ ہے، وہ چاہتی تھی کہ یہ ایک امریکن سوشلسٹ ہے، یہ اندر سے نکل آیا لیفٹ کا. اس وقت ہمیں ضرورت بھی ہے. امریکہ کے اندر تھوڑی سی ریسیشن تھی تو لوگوں نے کہا کہ چلو ایک کتھارسس ہو جائے گا، ایگزاسٹ مل جائے گا اس کے تھرو. انہوں نے کہا کر لو. اس کو کہاں سے فنڈ ملا؟ اس نے جا کے کیا کیا کہ اس نے سارے جلسے ڈیموکریٹک پارٹی کے نام پہ ٹیمیں بنائی اپنی نوجوانوں کی، یوتھ کی، اور وہ سارے جلسے اس نے یوتھ کے اندر کرنے شروع کر دیے. اس کو ملینز آف ڈالرز لوگوں نے دیے. وہ کراؤڈ فنڈنگ تھی، عام بندے نے دیے، کوئی کسی ملینئر بلینئر نہیں دیے، کیونکہ وہ اس کو دے ہی نہیں سکتا تھا. وہ بات کیا کر رہا تھا؟ وہ تو کٹ ڈاؤن کرنے کی بات کر رہا تھا، ہر چیز آج بھی کر رہا ہے. تو اس کو پیسے کس نے دیے؟ عام لوگوں نے. پاکستان میں ایسی کوئی پارٹی 78 سال میں بنی ہی نہیں جو عام لوگوں کے پیسے کا سٹیک رکھ کے جواب دہ ہو ان کو، اور پھر انہی کو لیڈر بنا کے آگے لے کے آئے. اور یہ بڑا پروسیس ہوتا ہے، یہ ہسٹوریکل پروسیس ہے. فرض کریں ہم نہیں نہ کریں گے اگر ایاز صاحب، تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا. آپ نہیں کریں گے، عاصم کو کرنا پڑے گا. عاصم نہیں تو طارق صاحب کو، ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں آپ کو، ان کو کسی نہ کسی کو تو کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ اشرافیہ کی بنائے ہوئے سسٹم، ان کے نظام، ان کے پارلیمنٹری، ان کے الیکٹرل سسٹم کے قیدی رہیں گے، اور آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا.